بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، علماء کرام، معزز حاضرین اور فساد سے متاثر ہونے والے ہمارے بھائی، جمعیت علماء ہند ایک بالکل غیر سیاسی جماعت ہے. خالص بسنے والے لوگوں کی خدمت کرنا اپنا فرض اور اپنی وچار اور سوچ کے نتیجے میں اس کو ضروری سمجھتی ہے. اور اپنی وچار اور مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگ چاہے کچھ بھی مذہب رکھتے ہوں اور کسی بھی دھرم سے سمبندھت ہوں، جمعیت علماء ہند ہمیشہ مصیبت کو دور کرنے میں مدد کرتی ہے اور جو کچھ کر سکتی ہے وہ کرتی ہے. ابھی 4-5 سال پہلے رمضان کے مہینے میں بنگال میں سمندری طوفان آیا. جمعیت علماء ہند مدد کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئی. صرف اور صرف جمعیت علماء ہند ہی ایسی جماعت تھی کہ بالکل دھرم سے اوپر اٹھ کر ہر آدمی کی مدد کر رہی تھی. ہمارے ایک کیمپ میں 2700 آدمی صبح کو اور 2700 آدمی شام کو کھانا کھاتے تھے، اور وہ سب مصیبت زدہ تھے. اس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، کوئی تخصیص نہیں تھی. ابھی آسام کا مسئلہ ہوا، اس کے اندر آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا آسام میں کیا ہو رہا ہے. ہندوستان کی جماعتیں تو چونکہ وہ بالکل ایک کنارے پر ہے اور ان کی زبان بھی اردو نہیں ہے، ہم نے سپریم کورٹ کا رخ کیا. سپریم کورٹ میں کسی کیس کو لڑنا آسان کام نہیں ہے، اور ہم یہ کسی سیاست کی بنیاد پر نہیں، صرف انسانیت کی بنیاد پر کر رہے تھے. اس میں تقریباً 20-22 لاکھ عورتیں ہندو تھیں اور تقریباً 27-28 لاکھ عورتیں مسلمان تھیں. وہاں ایک وکیل کو ایک دن کا جو دینا پڑتا تھا، کسی کی 8 لاکھ، کسی کی 10 لاکھ، کسی کی 15 لاکھ. ہم نے یہ سمجھا کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ہندوستان کی باشندگی سے محروم کر دیا جائے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی. اور نفرت کی سیاست کرنے والا کوئی آدمی کہتا تھا کہ ہم آسام کو میانمار بنا دیں. اللہ کے بھروسے پر ہم کوٹ میں گئے. میں ان
بڑے بڑے وکیلوں کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہم سے پوری فیس نہیں لی، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ کام صرف انسانیت کی بنیاد پر ہے، سیاست کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ایسے بھی دن گزرے کہ کبھی کبھی ہم نے فیس دی بھی نہیں، انہوں نے مطالبہ بھی نہیں دیا، لیکن ہم نے کروڑوں روپیہ خرچ کیا۔ ہم نے کیا خرچ کیا؟ ہمارے پاس کیا رکھا ہوا ہے؟ ہمیں مسلمانوں نے دیا، ہم نے ایک ہاتھ سے لیا، دوسرے ہاتھ سے خرچ کر دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے کہ فیصلہ کورٹ کا ہمارے حق میں 100% نہیں 101% آیا۔ اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو، کروڑوں کی تعداد میں، جو ہمیشہ سے ہندوستان کے باپ دادا پردادا رہنے والے تھے، ان کو ہندوستان کی باشندگی کا حق ملا، قطع نظر اس کے کہ اس میں کون ہندو ہے اور کون مسلمان ہے۔ آج بھی کچھ مسائل ہیں تھوڑے بہت آسان میں، ہندوؤں کے بھی مسلمانوں کے بھی۔ ہم اس کامیابی کے بعد اپنے دل میں یہ حوصلہ پاتے ہیں کہ اللہ نے اگر چاہا اور مسائل کا حق سیاسی سطح پر نہیں ہوا تو ہم اس مسئلے کو لے کر پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور ہمیں اللہ کی ذات سے توقع ہے کہ ہمیں کیا، ان مسلمانوں اور ہندوؤں کو آسانی اور ان کا حق ملے گا جو آسام میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسی طرح جہاں بھی ہم کام کرتے ہیں، جمعیت علماء ہندی کے پلیٹ فارم سے کام کرتے ہیں، اس وقت بھی ہم کام کر رہے ہیں کیرلا کے اندر، جہاں ابھی چند ماہ پہلے ایسا طوفان آیا کہ ہزار لوگ برباد ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ کوئی مصیبت آتی ہے تو مسلمان، ہندو یا کرسچن کو دیکھ کر نہیں آتی ہے۔ اس طوفان کے اندر سب لوگ کے ٹھکانے برباد ہو گئے، پورا ملک ان کی امداد پر لگ گیا۔ گورنمنٹ نے بھی امداد کی، ہمیں شکوہ ہے جس طرح امداد کرنی چاہیے تھی اس طرح مرکز نے امداد نہیں کی۔ مصیبت بہت بڑی تھی، لیکن ہم نے اس وقت اپنی امداد کو روک لیا۔ ہم نے سوچا پہلے حادثات کے تجربات کی بنیاد پر کہ ابھی تو سارا ہندوستان متوجہ ہے، ہم اس کی طرف اپنی خدمات کو پیش کر کے کوئی قابل قدر کام نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ہم نے اپنے ورکر سے کہا، وہاں حالانکہ وہاں جمعیت علماء بہت کمزور تھی، لیکن نہ وہ ہماری زبان سمجھتے ہیں نہ ہم ان کی زبان سمجھتے ہیں۔ ہم نے روک لیا۔ جب جو جذبات تھے اس وقت امداد کے وہ ٹھنڈے پڑ گئے، تو ہم نے اپنے لوگوں کو بھیجا اور اس کا سروے کرایا۔ سروے کرانے کے بعد ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم بعض آباد کاری اور مکانات بنا کر جتنی بھی اللہ ہمیں توفیق دے گا ہم انشاءاللہ بنائیں گے۔ چنانچہ ہم نے شروع کر دیا۔ ہم نے جب اس کالونی کا ارادہ کیا تھا اور یہاں ہم نے ایک مکان پر کیا خرچہ ہوگا لگایا تھا، تو یہاں 83,000 روپئے ایک مکان کا خرچہ تھا، لیکن کیونکہ زمین کے حاصل کرنے میں ٹھیکیداروں کے کام میں دیر ہوتی چلی گئی، یہ خرچہ بڑھا
اور 1,03,000 تقریباً ایک مکان پر خرچ پڑا۔ پھر اس کے بعد کھڑنجے لگانے کے اندر، داڑیاں لگانے میں اور اس دیوار کے بنانے میں، نل لگانے میں، ان تمام اخراجات کی بنیاد پر ایک مکان 1,00,000 تقریباً 1,47,000 روپئے کم و بیش کچھ پڑا۔ ایک مکان کی قیمت مکمل 4,00,000 روپئے ہے۔ ہم نے اللہ کا نام لے کر شروع کر دیا۔ اس کے اندر ہندوؤں کے مکان بھی ہیں، کرسچنوں کے مکان بھی ہیں اور مسلمانوں کے مکان بھی ہیں، جن کو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ بہت زیادہ مستحق ہیں۔ ہم نے ان کے مکانات کو شروع کرا دیا۔ اس وقت تک ہم تقریباً 33 مکان تو مکمل اور تقریباً 60 مکان جن میں تعمیر کی ضرورت تھی، دیواریں تھیں مگر رہنے کے لائق مکان نہیں تھے۔ ہم نے تقریباً ان کی مرمت کے اندر بھی 30 سے 35 لاکھ روپیہ خرچ کیا۔ باقی جو مکانات ہیں وہ سب 4-4 لاکھ روپئے کے مکانات ہیں۔ ابھی وہ لوگ ہمارے یہاں آئے تھے، انشاءاللہ اگلے مہینے میں ہم وہاں اسی طریقے کا ایک جلسہ کر کے لوگوں کو چابیاں دیں گے۔ ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ لوگ مزید سروے کیجئے اور دیکھیے کہ کہاں کہاں ضرورت ہے۔ اللہ نے اگر چاہا تو ہم 40 سے لے کر 50 مکانات مکمل اسی قیمت کے اوپر جمعیت علماء ہند مزید بنائے گی اور انسانیت کی بنیاد پر بنائے گی، دھرم اور مذہب کی بنیاد پر نہیں بنائے گی۔ اللہ نے اگر ہمیں زندگی عطا فرمائی اور ہمارے ہاتھ میں کشادگی رہی تو ہم انشاءاللہ وہاں بھی اپنے اس انداز کو پورا کر دیں گے۔ یہاں کی صورت آپ کے سامنے ہے۔ الحمدللہ اس وقت 85 مکان تیار ہیں۔ 2 مکان ہم نے روک رکھے ہیں، اس کے اندر تعمیر کا جو ہمارا سامان ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ 83 مکان کی ہم چابیاں آج ان لوگوں کو دیں گے جو بھٹکتے پھر رہے ہیں یا جہاں رہ رہے ہیں وہاں خوف و ہراس کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ آج انشاءاللہ اپنے ان مکانات میں رہنا شروع کریں گے۔ ہمارا یہ جس زمین میں آپ بیٹھے ہیں، اس زمین کی لکھت پڑھت نہیں ہوئی تھی، اس لیے ہم نے روک دیا کہ جب تک مکمل لکھت پڑھت نہیں ہو جائے گی ہم اس کے اوپر نہ بنیاد کھودیں گے نہ بنیاد رکھیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مہینہ 1.5 مہینہ ہوتا ہے اس زمین کے حصے کے مالک سعودی عرب میں رہتے ہیں، وہ آئے، لکھت پڑھت مکمل ہو گئی تو ہم نے اس بنیاد پر آج تک کے مکانات کو دینا شروع کر دیا۔ اللہ نے اگر ہمیں زندگی دی اور توفیق عطا فرمائی تو ہم عنقریب ہی اس حصے کے اندر بھی آبادی کو شروع کر دیں گے۔ ہم نے جس وقت اس کا اندازہ لگایا تھا ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ ہمیں اس آبادی کے 150 مکانات کی آبادی کے لیے ہمیں مسجد اور مدرسہ بنانا چاہیے۔ مدرسے کی ضرورت تو ہماری پوری ہے، اس لیے کہ الحمدللہ چند 100 قدم کے فاصلے پر یہاں بہت بڑا قابل قدر مدرسہ ہے اور اس کے محتمین صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔
میری ان سے بات بھی ہوئی ہے کہ یہ بچے وہاں پڑھنے کے لیے جائیں، اور انشاءاللہ جائیں گے تو ان بچوں کے لیے دنیا کی ابتدائی تعلیم اور دین کی تعلیم کا بندوبست انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ مسجد کا مسئلہ باقی ہے۔ اگر ہم مسجد درمیان میں بناتے ہیں تو وہ کم سے کم 6 مکانات کا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے ابھی حضرت محترم صاحب سے بات کی کہ ہمارے ایک بھائی کا ادھر کھیت ہے جس میں گیہوں لگا ہوا ہے۔ میں نے حاجی سعید زمان صاحب سے اور اس سے پہلے حضرت محترم صاحب سے بات کی کہ یہ بھائی حافظ غفرانی صاحب اور محمد فرقان صاحب ہیں، اگر یہ اپنے لیے اور اپنے بزرگوں کے کو ثواب پہنچانے کے لیے ہمیں اس میں 500 میٹر جگہ دے دیں تو یہ مسجد ان کے لیے صدقہ جاریہ اور ان بزرگوں کے لیے جن سے وراثت میں ان کو یہ زمین ملی ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ یہ حضرات بات کریں گے ہم سے، اگر اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا تو انشاءاللہ یہ مسجد بھی بن جائے گی۔ اگر ضرورت ہوگی تو اس کے ساتھ بھی ہم کوئی مکتب بنا سکتے ہیں تاکہ یہ لوگ ان کے جوان اور ان کے بزرگ یہاں نماز ادا کر سکیں۔ ہمیں اس جگہ کے اندر پسندیدگی یہ تھی کہ یہ لوگ جو یہاں آباد ہوں گے ان میں سے اکثریت یا سب غریب لوگ ہیں، مزدوری کا کام کرتے ہیں۔ یہاں سے شہر اتنا قریب ہے کہ کوئی بھی آدمی صبح کو سائیکل پر سوار ہو کے 1 کلومیٹر یا 1.25 کلومیٹر چلے گا، مظفر نگر شہر میں پہنچ جائے گا۔ صبح کو وہاں پہنچ کر اپنی محنت مزدوری کر کے شام کو اپنے گھر واپس آ کر اپنے اور اپنے بچوں کے پیٹ کو پالنے کے لیے سادھن اختیار کر سکے گا۔ اس جگہ کی یہ خوبی ہے، جبکہ یہ لوگ پہلے جہاں آباد تھے وہ جگہ شہر سے بہت دور ہیں، وہاں سے شہر آنا اور شہر سے پھر جانا یہ ان کے لیے پریشان ہے۔ یہاں تو آدمی پیدل بھی جا سکتا ہے، آ سکتا ہے۔ یہ اس جگہ کا فائدہ ہے۔ جمعیت علماء ہند نے اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہاں اس چیز کا بندوبست کیا ہے، اور انشاءاللہ جو زمین باقی رہ گئی ہے اس کے اندر بھی بندوبست کیا جائے گا۔ لیکن یہ چیز قابل لحاظ ہے کہ ہمیں اپنے اس ملک کے اندر یہ سب کچھ کرنے کا اور پاپڑ بیلنے کا موقع کیوں ملا اور کیوں ایسا ہوا ہے۔ میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اگر ملک کے اندر بھائی چارگی، میل ملاپ، محبت، امن و امان جو ہمارے ملک کی صدیوں نہیں ہزاروں سال پرانی وشیشتا اور خصوصیت تھی تو کبھی اس چیز کی ضرورت نہ پیش آتی۔ اگر فسادات میں اجڑا ہے کوئی، چاہے ہندو چاہے مسلمان، کسی آسمانی آفت کا شکار بنا ہے تو گورنمنٹ کو خود اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ اور آج دنیا میں اس کی مثال ایک غیر مسلم ملک نیوزی لینڈ نے پیش کی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جو اخوت و ہمدردی ہزاروں سال پرانی ہے، جس کی وجہ سے مذہب سے اوپر اٹھ کر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب گاؤں گاؤں کے اندر آباد ہیں اور سینکڑوں اور ہزاروں سال سے آباد ہیں۔ یہاں تو اس محبت کا اظہار بہت
کامل و مکمل طریقے پر ہونا چاہیے تھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ نفرت کی سیاست کرنے والوں کو 100 مرتبہ اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور نیوزی لینڈ کی عیسائی حکومت سے سبق لینا چاہیے کہ وہ اقلیت جو اس ملک میں صرف 50,000 ساری دنیا سے آئے ہوئے بسے ہوئے ہیں، جو معاملہ انسانیت کا انہوں نے کیا ہے، دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پارٹیاں جو اپنی حکومتیں صرف نفرت کی سیاست ہی کے اوپر اینٹ رکھ کر چلاتی ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ انسانیت کی کس طرح خدمت کی جاتی ہے، اور اپنے ہی ملک کے لیے دیکھیے کیا تو ان کا تماشا ہے، وہ لوگ جو وہاں مسلمان ہیں وہ ان کے ملک کے رہنے والے نہیں ہیں، وہ تو دنیا کے ملکوں سے جا کر آباد ہوئے ہیں۔ ان 50 آدمیوں کے اندر مرنے والے 6 ہندوستانی بھی ہیں، پاکستانی بھی ہوں گے، اور دنیا کے ملکوں کے ہیں جو روٹی روزی کمانے کے لیے وہاں پہنچے ہیں، لیکن یہاں اکثریت کی طرف سے فرقہ پرست پارٹیوں کی طرف سے جن مسلمانوں کو خاص طریقے کے اوپر نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ مسلمان کہیں باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر گوجر قتل کرتا ہے تو گوجر مسلمان ہی ہے، یہ مقتول ہے۔ اگر جاٹ قتل کرتا ہے تو جن کو قتل کر رہا ہے وہ بھی جاٹ ہے۔ اگر راجپوت اور ٹھاکر قتل کر رہا ہے تو جن کو قتل کر رہا ہے وہ بھی۔ اگر اکثریت اور اقلیت کے خون کو لیبارٹری میں لے جا کر ٹیسٹ کرایا جائے تو اکثریت اور اقلیت کے خون میں کوئی فرق نہیں ملے گا، لیکن پرستی اور نفرت کی سیاست کو خدا برباد کرے۔ اس ملک کو جو جنت نشان تھا، یہ چاہتے ہیں کہ اقلیت کے لیے جہنم بن جائے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انسانیت پر اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے۔ جمعیت علماء ہند کی یہ سوچ نہیں ہے۔ ہم تو ہر پڑھت کی خدمت کے لیے خدمت کو کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں اور انسانیت کی خدمت سمجھتے ہیں۔ رہ گیا مذہب تو یہ ہر انسان کا اپنا اختیار ہے، یہ بزرگ اور زبردستی مذہب کو نہ اپنایا جا سکتا ہے نہ کسی کے دل میں اتارا جا سکتا ہے۔ چاہے کوئی بھی مذہب آدمی اپنائے، لیکن ہے وہ آدم کی اولاد اور آدمی انسان ہے، انسانیت کی خدمت کرنا یہ ہمارا وچار ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہماری زندگی جماعتی پورے 100 سال کی ہو گئی۔ 1919 میں جمعیت علماء کی بنیاد پڑی تھی، آج 2019 ہے۔ ہمارا نظریہ اور وچار یہی ہے کہ ملک جنت نشان جب ہی رہے گا جب تک انسانیت کی بنیاد پر یہاں پیار و محبت، امن و امان، شانتی، بھائی چارگی ہوگی۔ اور اگر انسان کو انسانیت سے، انسان سے نفرت کا سبق پڑھایا جائے گا اور ظلم و زیادتی کی جائے گی تو یہ ملک برباد ہو جائے گا۔ اصل حکومت اللہ کی ہے، اس کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ جو کوئی اللہ کے بندوں پر ظلم و زیادتی کرے گا تو اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہ ہمیشہ سے ہے اور نہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ میں ان اپنے خیالات کے ساتھ آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ تشریف لائے اور میں خاص طریقے پر باغ والی کے رہنے والوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ مصیبت زدہ تھے، اب یہ آپ کے پڑوسی بن کر آپ کے یہاں آئے ہیں، آپ کی ہی دی ہوئی زمین پر یہ آباد ہیں۔
آپ ان کو اپنا پڑوسی سمجھیں، اپنا بھائی سمجھیں، اور ان کے ساتھ آپ ایسا ہی معاملہ کریں جیسے پڑوسی پڑوسی کے ساتھ اور بھائی بھائی کے ساتھ کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے خیر و برکت کا سبب بنے گی۔ اللہ ان کو بھی آباد رکھے اور ان کو بھی دین و ایمان کے اوپر مضبوطی عطا فرمائے، ان کی دنیا کو بھی آباد فرمائے، ان کی دین کو بھی آباد فرمائے، اور اللہ آپ کی آبادی پر اور اس آبادی میں سب رہنے والوں کے اوپر رات دن رحمتوں کو نازل فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے، اور شرور و فتن سے محفوظ و معمون فرمائے۔